حدیث پاک کے لفظ ہے اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے وآخبرنی، اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ صحابہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، میری آمد کا ذکر وہاں پر ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ پیغام بھیجا کہ تم یہاں زمین پر حضور کی آمد کا ذکر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ عالم بالا میں یاد کر رہا ہے، اور فرشتوں کو جمع کر کے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے، ناز فرما رہا ہے، فرشتوں کے سامنے ناز فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں دیکھو دیکھو یہ ہے میرے نبی کے چاہنے والے، یہ میرے نبی محبوب کے قدردان جو احسان بنا کر کے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا، تو اس احسان کو یاد کرنے والے یہ لوگ ہیں، دیکھو یہ نبی کی قدردان ہے، یہ نبی کی محبت کرنے والے ہیں، یہ نبی کے شہدا ہے، اے فرشتوں پر مجھے فخر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بتاؤ کہ جب صحابہ کو اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا تھا اور فرشتوں پر فخر فرما رہا تھا، جیسے میں نے کہا کہ کیا وہ جہاد میں تھے، کیا وہ تبلیغ میں تھے، کیا وہ طواف میں تھے، یا کسی اور کام میں تھے، ایسا نہیں تھا۔ اس وقت وہ جو کام کر رہے تھے وہ میلاد مصطفیٰ بیان کر رہے تھے، سرکار کا میلاد آیا کر رہے تھے۔ خوش ہو جاؤ مسلمان، قربان جاؤ اپنے آقا کہ 1400 سال پہلے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو کام کر رہے تھے، آج ہم لوگ یہاں بیٹھ کر بچوں کا زمین پر صحابہ کرام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اور اس سنت کو صحابہ کی سنت کو سرکار نے سند عطا فرما دی، اپنی پسندیدگی کی سند عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سند عطا فرما دی۔ آج یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ وہ ہے جو صحابہ کرام نے کیا ہے، کہ بطور خاص میلاد النبی کے حوالے سے کہ چھنجیاں لگانا نہیں چاہیے، جلوس نہ نکالو، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز میں جلسہ مت کرو، بس مت سجاؤ، اور ان تمام چیزوں کو وہ بدعت کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جلوس نکالنا بدعت ہے، محفل سجانا بدعت ہے، چھنی لگانا بدعت ہے، حتیٰ کہ میں نے سنا کہ ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ شیرینی بانٹنا بھی بدعت ہے، شیرینی بانٹنا بھی بدعت ہے۔ آپ بتائیے کہ شیرینی میں کیا چیز ہے؟ اگر جلیبی ہے، لڈو، اس میں کیا ہے؟ اس میں بیسن وغیرہ کا آٹا ہے، اس میں شکر ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ آٹا بدعت ہے یا شکر بدعت ہے، اور پھر شکر جو ہے وہ شیرے کی شکل میں ہوتا ہے، اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے، چھنڈیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اگر ان پر بدعت کا حکم لگا دیا جائے تو ان کے اندر جو اجزاء ہیں اگر ان کو آپ دیکھیں گے کہ یہ بدعت کا فتویٰ کہاں تک پہنچ سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اس کو بدعت کہتے ہیں کہ تم دین سمجھ کر اسے منا رہے ہو، دین سمجھ کر اسے منا رہے ہو، اور دین میں ایک اضافہ ہے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، آج اس نے اپنے طرف سے یہ پیدا کر دیا ہے، لہٰذا دین میں یہ ایک اضافہ ہے، یعنی انہوں نے مٹھائی کو بھی دین بنا دیا، چھجیوں کو بھی دین بنا دیا، اور پھر جب اس پر فتویٰ لگائے تو فتویٰ کہاں کہاں پہنچ سکتا ہے کہ اب شکر بھی بدعت ہو گئی، اور پھر جو جلیبی وغیرہ بنائے گی شیرے کے اندر، تو شیرے میں کیا ہے؟ پانی ہے، شکر ہے، تو اب پانی تک بدعت کا فتویٰ پہنچا کہ پانی بھی بدعت ہے۔ بھائی دین کے لیے استعمال ہوئی ہے مٹھائی، اس میں پانی بھی ڈالا گیا، اس میں آٹا بھی ڈالا گیا، اب یہ ساری چیزیں بدعت ہے۔ وہ جو چھنی آپ دیکھ رہے ہو وہ کسی نہ کسی لکڑی میں، کسی بانس کے ہم لوگ چھڑ پھڑتے ہیں اس میں لگایا گیا، چھنی بھی بدعت ہے، اور جس میں وہ بانس کے ڈنڈے میں لگایا گیا وہ بانس کا ڈنڈا بھی بدعت ہے۔ اور اس کے بعد کہیں اگر زمین پر لگائے تو اس نیت سے لگائے کہ یہ بانس ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس سے جب اس میں جب اس کی لکڑی ہوگی تو ہم اس میں چھنڈے لگائیں گے تو کہیں گے یہ فتویٰ دیں گے کہ بانس لگانا بھی بدعت ہے، اور بانس کو لگانے والا وہ بھی بدعت ہے۔
لیے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے بولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے. اگر ہم جھنڈیوں کو بدعت کہیں تو جھنڈی میں کیا چیز ہے؟ وہ ایک چمکتی ہوئی جو ہم دوپٹے میں وہ لگاتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ لیس بولتے ہیں. اب وہ لیس بدعت ہے، یا اس میں جو دھاگے پڑے ہوئے وہ بدعت ہے، اس میں کیا بدعت ہے؟ یا وہ کلر اس کا بدعت ہے؟ تو یہ فتویٰ ایک جھنڈی پر لگایا گیا، وہ صرف جھنڈی تک محدود نہیں رہا، بلکہ ایک چیز اس کے اندر بدعت ہے. کہتے ہم اسے آپ لوگ دین سمجھ کر بنا رہے ہیں. اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جلسے تو تم نہیں کرتے ہو، آپ کسی بھی دیوبندی کا مدرسہ آپ جہاں پر وہاں جا کر دیکھ لیں، چاہے دیوبند ہو، ندوہ ہو یا اہل حدیث کے مدرسے ہو، ان میں سالانہ جلسے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ان کے یہاں اگر کوئی حافظ بنا، کوئی قاری بنا، کوئی عالم بنا تو دستار بندی کا جلسہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح میں نے خود اپنے گاؤں میں دیکھا، رسول پور میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کر لیا اہل حدیث نے، تو اس میں 26 جنوری ہو، 15 اگست کو بہت دھوم دھام سے وہ لوگ مناتے ہیں. جب اعتراض کیا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو دین سمجھ کر نہیں کرتے، ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا ہے، اس لیے ہندوستانی قانون اور رسم و رواج کے اعتبار سے ہم 15 اگست مناتے ہیں. اس دن ہندوستان آزاد ہوا ہے. نالائقوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ جس دلیل کی وجہ سے تم ہندوستان میں محفل سجا رہے ہو اور اس کو جائزہ کے لیے مان رہے ہو کہ ہندوستان آزاد ہوا ہے، یہ کیوں نہیں دیکھا کہ آقا کریم تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو یہ وہ دن تھا کہ اس کائنات میں ظلم و ستم سے آزادی حاصل، گمراہی اور جہالت سے آزادی پائی. سرکار دو عالم اس کائنات میں تشریف لائے تو آقا کے قدموں کی برکت سے پوری کائنات میں گمراہی، ظلم و جبر اور جہالتوں کے اندھیرے سے آزادی حاصل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، عظمت سرکار مدینہ. خوشیاں ہیں بہت، اس لیے میں نے کہا خوشیاں ہیں بہت. ہم نہیں کہتے کہ 26 جنوری کا جلسہ نہ منایا جائے، 15 اگست کی بس بس سجائی جائے. اگر شرعی حدود میں ہے یہ سب چیزیں جائز ہیں، لیکن سارا فتویٰ میلاد النبی کے حوالے سے. اور دلیل کیا پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا صحابہ نے منایا، کیا حضور نے یہ منایا؟ اچھا یہ بات جب کہتے ہیں تو ہمارے جو نوجوان مثلا یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو کوئی کنارے سے جا کے کہتے ہیں کہ بھائی دکھاؤ میلاد النبی، کیا صحابہ نے منایا، کیا حضور نے منایا؟ اگر حضور نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا تو تم کون ہوتے ہو کرنے والے؟ تو ہمارے نوجوان سوچتے ہیں ہمارے بات بالکل صحیح ہے کہ اگر حضور نے نہ منایا ہو، صحابہ نے نہ منایا ہو تو پھر ہم، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ دین سمجھنے والے صحابہ زیادہ ہیں. اور بات ایک حد تک درست ہے کہ دین کے سمجھنے والے یقیناً ہم سے زیادہ صحابہ کرام، بلکہ جتنا انہوں نے سمجھا ہم کروڑوں حصے میں ایک حصہ بھی اتنا نہیں سمجھتے. تو دین صحابہ نے زیادہ سمجھا اور صحابہ نے نہیں منایا تو ہم نہیں منایا. ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ صحابہ نے نہ کیا ہو، حضور نے نہ کیا ہو، ہم لوگ نہیں کر سکتے. آئیے میں مختصر وقت میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ دیکھیے شرعی طور سے کیا موجود ہے. شرعی اعتبار سے یہ کوئی دین کا قانون نہیں ہے کہ جو کچھ حضور نے نہ کیا ہو وہ امتی نہیں کر سکتا. یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے کہ جو کچھ صحابہ نے نہ کیا ہو وہ امتی نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہی قانون بنا دیا جائے تو آج ہم سب کا زندگی گزارنا گویا ناممکن ہو جائے گا کہ جو کچھ حضور نے نہیں کیا ہمیں وہ نہیں کرنا، جو کچھ صحابہ نے نہیں کیا ہمیں وہ نہیں کرنا. حضور کے زمانے کے حالات مختلف تھے، صحابہ کے زمانے کے حالات الگ تھے اور آج کے حالات. آپ بتائیے جو مکانات نظر آ رہے ہیں
کیا آپ نے کہیں سنا یا پڑھا کہ صحابہ کے زمانے میں یہ مکانات تھے اس طرح؟ نہیں تھے. یہ جو مسجد اب ابن غلام نواز بھائی نے دکھایا، شاندار مسجد آپ نے اپنے گاؤں میں بنائی. بالکل ایسا مجھے دیکھ کر لگا کہ میں مسقط میں ہوں یا سعودی میں ہوں یا دبئی کے کسی علاقے میں گھوم رہا ہوں جہاں اتنی خوبصورت مسجدیں بنائی جاتی. آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اپنے گاؤں میں اتنی شاندار مسجد بنائی کہ جس انداز میں وہاں مسجدیں بنائی جاتی ہیں جہاں دولت کی ریل ہے، جہاں شاہی حکومت کے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن الحمدللہ آپ نے شاندار مسجد بنائی. لیکن کیا اسی انداز کی مسجد صحابہ نے کبھی بنائی تھی؟ سرکار نے کبھی اس انداز؟ یہ تو دین ہے، مسجد دین ہے یا دنیا ہے؟ دین ہے. تو کیا صحابہ نے اس انداز کی مسجد بنائی؟ نہیں بنائی. ایسے ہی مدرسے آپ دیکھ رہے ہو، ایک سے ایک عبادت آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن کیا ایسے مدرسے صحابہ کے زمانے میں تعبیر ہوئے؟ نہیں تعبیر ہوئے. ایسے ہی ہماری زندگی گزارنے کے اور طریقے. آپ گاڑیاں جو ہم چلنے کے لیے گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، پہننے کے لیے شاندار کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں. نکاح کی سرکار کی ایک سنت ہے، کس سادگی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح ہوا کرتا تھا، کس سادگی کے ساتھ نکاح ہوا کرتا تھا. لیکن آج کہ ہم نے بہت کچھ اس کے اندر چیزیں پیدا کر لی، بڑی سجاوٹ، بڑا اہتمام، کھانے پینے کا اس قدر انتظام اور انصراف، بارات لے کے جانا، یہ سب کیا ہے؟ اسی طرح عقیقہ ہو، بچے کی پیدائش ہو، کیا یہ ساری چیزیں حضور کے زمانے میں تھی؟ آپ بتائیے تھی حضور کے زمانے میں؟ اگر یہ قانون بنا دیا جائے جو حضور نے نہ کیا ہو اور جو صحابہ نے نہ کیا ہو وہ ہم نہیں کر سکتے، تو آپ بتائیے ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ان کا تو عالم یہ ہوتا تھا کہ بالکل کچے گھر ہے، جھوپڑی ہے. مسجد نبوی کے بارے میں آپ پوچھے قاری صاحب سے کہ سرکار آئے مدینہ منورہ میں، پہلی مسجد کی جب آقا نے بنیاد رکھی، کچی عمارت تعمیر ہوئی، دیواریں کچی بنائی گئی، اور جب چھت ڈالنے کا وقت آیا تو کچھ نہ ملا، تو کھجوروں کی پتیوں کو رکھ دیا گیا، کھجور کی چٹائی کو رکھ دیا گیا، نیچے کھجور کے تنے لگائے گئے، اوپر کھجور کے پتوں کو بچھایا گیا، پھر مٹی ڈالی گئی، اسی کی چھت بنا دی گئی. تو کیا آج اسی انداز کی مسجدیں بن گئی؟ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ حضور ایک دن مسجد نبوی تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ایک صحابی جنہوں نے اپنا مکان 2 منزلہ بنا لیا ہے. کتنے منزل؟ 2 منزلہ. اور جیسی عمارت وہاں مدینے یا مکہ شریف میں بنائی جاتی تھی، انہوں نے اس سے اچھی طرز تعمیر کے ساتھ 2 منزلہ مکان بنایا. حضور کا ادھر سے گزر ہوا، آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرف نگاہ فرمائی. پہلے تو وہ مکان نہیں بنا ہوا تھا، آقا نے دیکھا تو حضور نے ادھر سے اپنی نگاہیں پھیر لی. صحابہ کو سرکار کی ایک ایک ادا پر اپنی نظر جمائے ہوئے. سرکار کے زندگی کے جو لمحات ہیں صحابہ کرام اکثر بغیر بتائے ہوئے سرکار کا مزاج سمجھ لیتے ہیں. وہ مزاج شناس رسول ہے، سرکار کے مزاج سمجھ جاتے ہیں. آقا ناراض ہو بغیر بتائے صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ ضرور کچھ ایسی بات ہوئی ہے جس سے آقا کو ناراضگی پیدا ہوئی ہے. آقا خوش ہو تو بغیر بتائے صحابہ سمجھ جاتے ہیں. تو آقا نے ادھر دیکھا، نگاہیں پھیر لی، تو صحابہ سمجھ گئے کہ حضور کو صحابی کا یہ عالی شان مکان پسند نہیں آیا. اس وقت صحابی وہاں جن کا مکان تھا وہ موجود نہیں تھے. سرکار تشریف لے گئے، نماز ادا فرمائی، واپس چلے گئے. اب صحابہ جو سرکار کے ساتھ تھے انہوں نے تلاش شروع کی واپس آ کر کی کون ہے جنہوں نے یہ مکان بنایا. ان کے پاس ہے ملاقات ہوئی، کہا یہ آپ کا مکان بنے گا؟ ہاں میں نے بنایا. انہوں نے کہا کہ پوچھا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں
کہ آج ہم لوگ حضور کے ساتھ ادھر سے گزر رہے تھے. آقا کریم رحمت دو عالم جب آپ کے مکان سے قریب سے گزرے تو سرکار نے ادھر دیکھا اور دیکھ کر آپ نگاہیں پھیرتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرکار کو یہ مکان پسند نہیں آیا. تو روایت میں آتا ہے ہمارے آقا کائنات کے مولا تاجدار انبیاء فخر رسول سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جانثار صحابی جنہوں نے یہ مکان بنایا تھا، جب یہ پتا چلا کہ آقا کریم ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے مکان سرکار کو پسند نہیں آیا، فوراً انہوں نے پھاوڑا اٹھایا اور سب سے اوپر چڑھ گئے، مکان کو گرانا شروع کیا، گراتے رہے اور اس وقت تک وہ چین تک نہیں بیٹھے جب تک اپنا مکان زمین بوس نہیں کر دیا. گرانا سبحان اللہ. سوچے کہ مکان بنانے میں دولت خرچ ہوتی ہے اور ساتھ کے ساتھ کتنے ارمانوں کے ساتھ مکان بنایا جاتا ہے. جتنی دولت لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کا ارمان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. مدتوں کا خواب آپ اپنے مکان کے بنانے میں پورا کرنا چاہتے ہیں. یہاں یہ چیز بنے گی، یہاں یہ چیز بنے گی، مہمانوں کے لیے یہ ہوگا، اندر کے لیے یہ روم بنے گا، آنگن یہاں ہوگا، دروازہ ادھر ہوگا، کھڑکی ادھر ہوگا. یہ ساری آپ بڑی ہی سمجھ بوجھ کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ طے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیسہ لگاتے ہیں، ارمانوں کی تعمیر ہوتی ہے اور کوئی آ کر یہ کہتے کہ یہ صحیح نہیں بنا ہے، ہزار کہتا رہے لیکن آپ اپنے ارمانوں کا خون کبھی نہیں کریں. لیکن صحابہ رسول کی مزاج پر آپ قربان جائیں کہ ایک بار پتا چل گیا کہ آقا ناراض ہے، نہ بات کرنے گئے نہ پوچھنے گئے، بس سنا کہ آقا ناراض ہے اور انہوں نے اپنا 2 منزلہ مکان زمین بوس کر دیا. تو آپ بتاؤ کہ کیا صحابہ ایمان کے مکان بنا نہیں بنا؟ تو زندگی مشکل ہو جائے گی ہماری. یہ قانون نہیں بلکہ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے جسے میں نے قرآن میں پڑھا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. حضور جو تمہیں دے، جو عطا فرمائے، جس چیز کی اجازت عطا فرمائے وہ کرو اور جس سے حضور منع کرے اس سے رک جاؤ. اگر حضور نے منع نہیں کیا، صحابہ نے منع نہیں کیا تو پھر وہ کام تمام امتیوں کے لیے جائز ہے. آخر کو سوچ سمجھ کر ہی آقا نے تو منع نہیں فرمایا. بھئی اگر منع کرنا ہوتا تو منع فرمایا تھے یا نہیں منع فرمایا کہ یہ نہ کرو، میلاد نہ کرو، پکے گھر نہ بناؤ، فلاں چیز نہ کرو. آقا تو سب کچھ دیکھ رہے تھے آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا، لیکن حضور نے ان تمام چیزوں سے منع نہیں فرمایا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب حضور نے نہیں منع فرمایا، جب صحابہ نے نہیں منع فرمایا، تو تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اگر میلاد النبی کو حضور نے منع فرمایا ہو، اللہ نے منع فرمایا ہو، صحابہ نے منع فرمایا ہو، تو لاؤ دکھاؤ. اگر حضور نے منع فرمایا تو حضور کا حکم سراپر پر. ہم 1 منٹ میں یہ محفلیں بند کر دیں گے، سجانا بند کر دیں گے، سجاوٹ بند کر دیں گے، یہ خوشی منانا بند کر دیں گے. لیکن الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ چھوڑیے، بلکہ سرکار کے زمانے میں جب صحابہ نے آقا کا ذکر فرمایا، آقا کی آمد کا ذکر کیا، تو سرکار نے اس کو پسند فرمایا. آقا نے باقاعدہ اس کو پسند فرمایا. تو اس لیے قانون یہ ہے کہ جس سے حضور نے منع نہ فرمایا ہو وہ جائز ہے، مباح ہے. اللہ نے جس سے منع نہ فرمایا ہو وہ جائز ہے، مباح ہے. ہاں جن چیزوں سے روکنا تھا قرآن میں وہ چیزیں آ گئی، جن چیزوں سے روکنا تھا حدیث پاک میں آ گئی. دیکھیے میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ ہے
جس نے تمہارے لیے ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کی. یہ جو کچھ پیدا ہوا ہے کس کے لیے پیدا ہوا ہے؟ آپ کی سمجھ میں آپ کے عقل میں یہ باتیں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں؟ یہ کائنات میں جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں یہ کس کے لیے پیدا ہوئی؟ انسانوں کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے استعمال کرتے ہیں. تبھی تو ہم استعمال کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں. لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے تو چاہے جو لکڑی ہو ہم استعمال کر لیتے ہیں. پتھروں، اینٹ پتھر، مٹی، گارے، سیمنٹ، ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یعنی زمین سے لے کے فضاؤں تک، شجر، حجر، پانی، یہ ساری چیزیں اللہ نے چونکہ ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے، اس لیے ہم بلا جھجک جو کچھ اپنے اختیار پر ہوتا ہے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھنے نہیں جاتے ہر چیز کے بارے میں دلیل طلب کرنے اور دلیل مانگنے نہیں جاتے، بلکہ ہمیں معلوم ہے یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی. ہاں، جن چیزوں سے منع کرنا تھا اللہ نے الگ سے ان چیزوں کا قرآن میں ذکر فرما دیا. اللہ نے، سرکار نے الگ سے ان چیزوں کا حدیث پاک میں ذکر فرما دیا. کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، کھاؤ پیو پھل فروٹ استعمال کرنے کی ساری چیزیں. ہاں، قرآن میں ہے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار کا گوشت حرام ہے، اسی طرح خلیج چیزوں کا گوشت حرام ہے، ان چیزوں کا استعمال حرام ہے. ان چیزوں سے رک جانا، باقی ساری چیزیں حلال ہیں. سبحان اللہ. اگر 100 چیزیں کہیں رکھی ہوئی ہو اور ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہو جو آپ استعمال نہیں کر سکتے تو کسی کو آپ بھیجیں گے کہ جاؤ بھائی اس روم میں جو کچھ رکھا ہے وہ تمہارے لیے، تو آپ یہ کہو گے کہ وہ اس جگہ پر 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایسی نشانی اس کی ہے، دیکھو وہ 2 چیز نہ لینا، ان میں ہاتھ لگانا، باقی ساری تمہاری. یہی تو کہیں گے. یا یہ کہیں گے جو 98 چیزیں رکھی ہیں ایک نام ان کا گنایا نہیں کہ فلاں 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 چیز دے، ایسا نہیں کرے گا نا. بلکہ جو اس چیز کی کثرت ہے، جو چیز کی کثرت کے ساتھ ہے، جو بہت زیادہ چیزیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری، یعنی ایک لفظ میں استعمال کر کے یہ ساری تمہاری، باقی فلاں چیز تمہاری نہیں. میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ راستہ گزرتے ہیں، جو ڈرائیور ہیں وہ جانتے ہیں، آپ کسی بھی راستے پر گزرتے ہیں تو کہیں کہیں آپ بورڈ لگا ہوا دیکھتے ہیں کہ نو انٹری، یہاں پر آپ جا نہیں سکتے. نو انٹری دیکھتے ہیں تو نو انٹری کا جو بورڈ ہے وہ کہیں کہیں ملتا ہے. لیکن جہاں جانا ہے، کس راستے پر گزرنا ہے، کس راستے پر آگے بڑھنا ہے، آپ کہیں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اس راستے پر اجازت ہے، اس راستے پر اجازت ہے، اس راستے پر اجازت ہے، کہیں ملا ہوا پاتے ہیں؟ نہیں پاتے. صرف اس جگہ کہ جہاں جانا آنا ہوتا ہے وہاں روک دیا جاتا ہے. ورنہ تو اگر ہر راستے پر یہ لکھا جائے کہ اس پر اجازت ہے، اس پر اجازت ہے، تو یہاں سے لکھنؤ جانے میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے. آپ کو ہر ایک روڈ پڑھنا پڑے گا، ادھر کے دور سے دیکھنا، ادھر سے ادھر اجازت ہے، ہاں ادھر اجازت، ہاں ادھر اجازت. لیکن اس کا ایک آسان طریقہ یہ تھا کہ جہاں منع ہو وہاں روک دیا جائے، باقی سارے راستے کھول دیے جائیں تاکہ کسی کو کوئی دشواری نہ ہو. اسی طرح پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر ساری جو چیزیں پیدا فرمائی ہے یہ ہمارے لیے جائز اور حلال پیدا فرمائی ہے. اب ان کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں، اگر کوئی چیز حرام ہے تو الگ سے کوئی کی طرح قرآن میں اسے بیان کر دیا گیا. تم کھاؤ لیکن نشے والی چیزوں سے پرہیز کر لینا، کھاؤ لیکن خنزیر کے گوشت سے پرہیز کر لینا، کھاؤ لیکن نجس چیزوں سے تم پرہیز کر لینا. اسی طرح پہننے کی چیزوں کے اندر ہے، آپ اسی طرح کوئی چیز پہنیے، کوئی لباس پہنیے، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ صرف ریشم کا لباس مت پہننا. اگر مرد ہو تو عورت کی شبیہ مت بنانا. محرم چل رہا ہے، چونکہ شیعوں کا ایک خاص لباس کالا لباس استعمال ہوتا ہے، لہذا محرم میں کالا لباس آتا ہے. باقی ہر
لیے کیا دلیل کی ضرورت پڑے گی؟ یہ دھاری والا جائز ہے، یہ پلین جائز ہے، یہ فلاں کلر والا جائز ہے، یہ سوتی کپڑا ہے، کھادی کا کپڑا ہے، یہ جائز ہے، یہ لیلن ہے، یہ جائز ہے، کیا ایسا کہیں ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آج کے موجودہ وقت کے یہ اہل حدیث جو مذہب سعودی کی نگرانی میں چل رہا ہے، آپ دیکھو ان کی زبان پر ہمیشہ شرک 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 آتا رہتا ہے، ان کی زبان پر شرک اور کفر جاری ہے۔ تو دیکھیے جس کے ذہن و دماغ میں جو چیز زیادہ ہوتی وہی تو بات کرتا ہے، جس کے ذہن و دماغ میں زیادہ ہوگی وہی تو بات کرے گا۔ ان کے وہاں گویا شرک اور کفر کی مشین لگی، وہاں پروڈکٹ ہوتا ہے۔ تم یہ کہتے ہیں کہ شرک تمہارے وہاں ہے، اور وہ ساری چیزیں آپ تجربے میں آ رہی ہیں۔ جو چیز جو دین سعودی کی نگرانی میں چل رہا تھا، آج آپ غلط کر دیکھو عرب کی سرزمین پر کہ ہمارے ہر کام کو جو لوگ شرک کہہ رہے تھے، محفلوں کو شرک کہہ رہے تھے، ہمارے مزارات پر جو لوگ جاتے ہیں وہاں دعا مانگتے شرک کہہ رہے تھے، الحمدللہ آج بھی ہم پہلے کی طرح اپنے اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دعا اللہ سے مانگتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں دعا اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے گھروں کی بارگاہ میں جاتے ہیں دعا اللہ سے مانگتے ہیں۔ آج بھی وہی طریقہ ہمارا جاری ہے، لیکن جو لوگ اس عمل کو شرک شرک کہہ رہے تھے، آج عرب کی سرزمین پر آپ بتاؤ کہ مندروں کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں یا نہیں رکھی جا رہی؟ آپ تو انٹرنیٹ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آج سعودی عرب میں سنیما گھر بنائے جا رہے ہیں یا نہیں بنائے جا رہے؟ جوئے کے اڈے بنائے جا رہے ہیں یا نہیں بنائے جا رہے؟ بت پرستی کو عام کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے؟ وہاں پر یہودیوں عیسائیوں کو اور ہندوستان کے حکمرانوں کو وہاں ویلکم کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے؟ ہندوستان یا امریکہ اور یورپ کے اندر وہ تو مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو اجاڑا جا رہا ہے، عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف انہیں لوگوں کا استقبال مکہ شریف اور حرم شریف کی سرزمین پر اور مندر بنایا جا رہا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ان کے ذہن میں یہ شرک کفر چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا؟ تو کرتے کرتے اس پر عمل کرنے لگے۔ اس لیے جو دین ان کی نگرانی میں چل رہا ہے، اس کے پردے میں یہودیت عیسائیت اور انہیں لوگوں کا مشن یہ عام کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بہت ہی ابھی چند دنوں پہلے جب وہاں پر یہ خبر آئی سنیما گھر، تو میں نے کلام لکھا تھا، شاید آپ کی نظر سے وہ کلام گزرا ہو اور مجھے شاید سننے میں ٹائم لگے گا، کیونکہ تب سے اب تک میں 50 کلام لوگوں کو میں نے بھیجا ہے، پر آج میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے شعر لکھا تھا کہ جب یہ وہاں پر سنیما گھر بنائے گئے اور میں نے دیکھا کہ مندروں کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، میں نے دیکھا تھا اسلام بت شکن ہے، اسلام بت شکن ہے، یعنی اسلام نے ہمیشہ یہ درس دیا ہے بت شکنی کا، مورتیوں کو ختم کرنے کا۔ اسلام بت شکن رہا ہے، اسلام بت شکن ہے، وہابی صنم یہ صنم بت کو کہتے ہیں۔ اسلام بت شکن ہے اور یہ وہابی صنم دین و وطن فروش، زبان و قلم فروش۔ فطرت رہے سیاہی دغا اور فریب کی، فطرت رہے سیاہی دغا اور فریب کی، وعدہ فروش، قول و قرار و قسم فروش، اور کچھ بھی نہیں ہے فرق سعود و یہود میں، کچھ بھی نہیں ہے فرق سعود و یہود میں۔ یہ شاہی نسل کیا ہے؟ فقط ایک حرم فروش۔ یہ شاہی نسل کیا ہے؟ فقط ایک حرم فروش۔ یہ کر رہے ہیں عام سنیما جوا شراب، یہ کر رہے ہیں عام سنیما جوا شراب، ملت فروش، عز و وقار و حرم فروش، اور خود شرک کر کے بنا بیٹھے ہوئے گدھا، خود شرک کر کے بنا بیٹھے ہوئے گدھا، دوزخ میں جیتے جی گرے نجدی ارم کرو۔
باطل کے ترجمان جہان عرب کے شاہ، مشرک کی چال چلتے ہیں یہ سب قدم فروش، رسوائی کا سبب ہے مسلمان کے لیے، رسوائی کا سبب مسلمان کے لیے یہ بے زمین عزت و جاہ و حشم فروش۔ آپ دیکھیں کہ آج اگر پوری دنیا میں ہم بدنام ہو رہے ہیں، مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، یہ کس کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں؟ یہ وہابیوں کی وجہ سے، اہل حدیث کی وجہ سے، سلفیوں کی وجہ سے۔ انہوں نے دنیا بھر میں آتش پھیلایا ہوا ہے۔ آتشوادی اگر کوئی ہے تو یہ وہابی قوم ہے، آتشوادی کوئی قوم ہے تو یہ نجدی قوم ہے، جنہوں نے طرح طرح کی اپنی تحریکیں بنائی ہوئی ہیں اور ایسے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جن کی خطا نہیں ہے، ان کو مار رہے ہیں، عوام بچوں کو، عورتوں کو، اور مزارات پر اپنا خود حماقت کر رہے نہیں کر رہے ہیں، یہ خارجی گروہ ہے۔ تو ان کو دیکھ کر جب ان کی بے رحمی کو یہ دیکھتے ہیں، جو سعودی نسل ہے ان کی بے رحمی کو دیکھتے ہیں اور غموں سے اڑاتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کسی طرح کے مسلمان یہ لوگ ہیں جو ہندوستان میں۔ آپ بتائیے ہمارے باپ دادا یعنی یہاں پر خشک سے ہم رہ رہے ہیں، ہمارا کردار سب کچھ دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دنیا کو یہ پیغام دینے میں کامیاب ہو گئے یا نہیں ہو گئے کہ مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں، مسلمان لڑاکو ہوتے ہیں، مسلمان فتنہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بات سی ہوتی ہے وہاں جہاں کر پوری دنیا میں ایسا آپ کرتے ہیں گویا ہر ایک مسلمان سے، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں انہی کی بنیاد پر۔ رسوائی کا سبب ہے مسلمان کے، اور لہرایا اہل حق نے فریدی جو شان سے، یہ بد عقیدہ ہے وہ لواء علم کا ہوا جو کربلا کے سرزمین پر امام حسین نے لہرایا، جو خالد بن ولید نے لہرایا تھا، جو حضرت طارق نے لہرایا تھا، جو محمد ابن قاسم نے لہرایا تھا، اس علم کو اور اس پرچمہ کو انہوں نے پیش کیا۔ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں یزیدی فیلنے، ہر دور میں صحیح جنم لیتے ہیں۔ تو حضرات اس لیے آپ ان کی باتوں میں بالکل نہ آئے، بلکہ چونکہ الحمدللہ دیکھیے ہمارے وہاں حضرت حضرت صاحب اللہ جو سنی ہوتا ہے وہ فطری طور پر سیدھا سادہ نرم دل ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر اللہ کا نام آئے، رسول اللہ کا نام آئے، کوئی خلوص سے لے رہا ہو تب بھی وہ جو ہے نرم پڑ جاتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، کوئی فریب ہے دے رہا ہو تب بھی وہ نرم پڑ جاتے ہیں، چونکہ سنی سیدھا سادہ ہوتا ہے، اللہ کے نام پر سر جھکا دیتا ہے، رسول اللہ کے نام پر سر اگر کٹانے کی نوبت آ جاتی ہے، اس کے سامنے کوئی دھوکے سے بھی کہتے تو اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر تو کچھ نہ بھی ہو تو بھی تھوڑا بہت نکال دیں۔ تو اس لیے اللہ کے نام پر وہ لوگ، رسول اللہ کے نام پر بہت سے لوگ مسلمان کے لبادے میں آ کر دھوکہ دیتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ بھائی جیسے میں نے کہا کہ یہ میلاد جائز ہے تو بتاؤ کہ کہاں حضور نے کیا، کہاں جو ہے صحابہ نے کیا۔ آئیے میں اس کا ایک جواب آپ کو سکھا دوں کہ کوئی یہ کہے کہ رسول، جیسے میں نے کہا کہ کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ نے کیا اسے کیا ہے، حضور نے اسے کیا ہے، یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، فلاں ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ جواب دینے میں الجھ جاؤ، آپ خود اس سے سوال کرو کہ اگر میلاد النبی ناجائز ہے، حرام ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہاں لکھا ہے؟ حضور نے کہاں منع کیا ہے؟ اگر جس دل سے یہ آپ کرنے لگ جائیں گے کہ کوئی آپ کو روکے گا کہ مزارات میں مت جاؤ حرام ہے، تو آپ اس کا گریبان پکڑیے، ادھر دیکھو تم نے اس کو حرام کہا ہے تو لاؤ دلیل، تم نے اسے ناجائز کہا ہے تو دلیل دکھاؤ۔ اس دل سے یہ کرنے لوگوں کے تو انشاءاللہ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو آپ کو بہکا سکے، بلکہ ان کی پشتیں گزر جائیں گی، عمر گزر جائے گی، وہ ناک رگڑ کے مر جائیں گے، لیکن انہیں میلاد سے منع کرنے کی کمزور سے کمزور کوئی دلیل نظر نہیں
دلیل نہیں ملے گی تو پھر وہ آپ سے بات نہیں کر پائے کہ آپ کو بہکا نہیں سکتے. آپ پوچھئے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کہہ رہے بدعت ہے تو کیا چیز بدعت ہے؟ اس میں جیسے ابھی یہاں پر شروعات ہوئی تو کس چیز سے شروعات ہوئی؟ قرآن کریم کی تلاوت کی. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت کی یعنی اور اس کے بعد درود پاک پڑھی گئی. اس کے بعد تقریریں ہوئی. حضور کا بچپن، حضور کی زندگی کے حالات، حضور جو قانون لے کے آئے وہ قانون، حضور جو پیغام لے کر آئے وہ پیغام، یہ سب دیا جا رہا ہے. تو آپ پوچھو کہ میلاد النبی کا بدعت کہنے والے ذرا یہ تو بتا کہ اس میں کیا چیز بدعت ہے؟ کیا تلاوت قرآن کریم بدعت ہے، یا نعت پاک پڑھنا بدعت ہے، یا سرکار کا بچپن بیان کرنا بدعت ہے، یا سرکار کے حالات زندگی بیان کرنا بدعت ہے؟ اس میں کیا چیز بدعت ہے؟ تو قسم خدا کی اس کی زبان بالکل خاموش ہو جائے، جواب نہیں نکلے گا. اس لیے کہ اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت کو بدعت کہہ دے گا تو مسلمان اس کی بات کو سنے گا؟ ہرگز نہیں سن سکتا. اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد سے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں. سبحان اللہ. اور اگر حالات زندگی کو بدعت کہا جائے تو کہاں کہاں سے یہ بدعت مٹاؤ گے؟ قرآن کریم میں سرکار کے حالات، احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں ہر جگہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو ان ساری کتابوں میں یہ بدعت مذاہب ان کے قول کے مناسب ہے تو کہاں کہاں سے نکالنا پڑے گا. اس لیے الحمدللہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس سینکڑوں دلیلیں ہیں کہ قرآن کریم میں، حدیث مبارکہ میں سینکڑوں دلیلیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود ہیں. آئیے آخر میں ایک حدیث پاک، اور جو آپ نے علماء سے آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہوگی کہ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی جلسہ منعقد کیے ہوئے تھے. مسجد نبوی میں جلسہ کر رہے تھے. کہاں جلسہ کر رہے تھے؟ مسجد. یہ مسجد نبوی کون سی مسجد ہے؟ جو حضور نے مدینہ شریف میں جس کی بنیاد سب سے پہلے رکھی، اور اس مسجد میں آپ ایک نماز ادا کر لو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسے بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی. آمین. اپنے نبی کے پاس کے سوغات میں چلے. شاید میں نے وہ کلام سارے عام نہیں کیے ہیں. میرا حج کا پورا سفر ہے، نکلنے سے لے کر واپس آنے تک میں نے کئی کلام لکھے سیریل وائز، اور وہ خود اتنے کلام ہیں کہ ایک اچھی خاصی کتاب پر چل سکتی. راستے میں جاتے ہوئے وہاں جو جو چیزیں دیکھتا گیا، واپس آتے ہوئے کیا کہتے میں نے سب پر اپنے کلام لکھا. اپنے نبی کے پاس سوغات میں چلے، آؤ مدینے عشق کے جذبات میں چلے. بھرپور ہے جو صرف درود و سلام سے ہم اپنی زندگی کے وہ لمحات جتنی حیات گزری ہے یاد رسول میں، اس زندگی کے ساری علامات میں چلے. اپنے رضا سے سیکھے مدینے کا احترام، ہمارے نبی گھرانے کی برکات میں چلے. درود لب پہ سرشار ہے جگر میرا کہ ہو رہا ہے مدینے کو اب سفر میرا. ملے گی مجھ کو بھی اپنی حیات کی لذت، در رسول پر جس دم جھکے گا سر میرا. نگاہ پائے گی جب لذت حضور کا نور، تبھی ملے گا مجھے مقصد نظر میرا. اور اس میں میں نے ایک شعر، میں الحمدللہ ماں باپ کے ساتھ میں گیا، اس کا پہلا مصرع شاید ذہن میں اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے. مدتوں ہوئے میں نے وہ کلام لکھا تھا، میں نے بہت کم شیئر کیا ہے کہ یہاں پہ آیا ہوں اپنے والدین، یہاں پہ آیا ہوں میں اپنے والدین کے ساتھ، یہاں پہ آیا ہوں میں اپنے والدین کے ساتھ. میں ایسا پھل ہوں میرے ساتھ شجر میں. ارے واہ واہ، زندہ باد.
میں ایسا پھل ہوں میرے ساتھ ہے، میں ایسا پھل ہوں میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے شجر میرا. کیا بات ہے، زندہ باد. جواب دے بھائی، واہ 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 واہ. سنا رہا ہے فریدی مثال کے نغمے اور دکھا رہا ہے اثر نالے سحر میں. میں جو روتا رہا ہوں، عرض کرتا رہا ہوں، التجائیں کرتا رہا ہوں، ان سارے کلاموں میں بڑی کیفیت ہے. میں نے کچھ بنا کر کے لکھا ہی نہیں، جو کچھ دل میں تھا مجھے کاغذ بنتا رہا. یہاں پہ آیا ہوں میں اپنے والدین کے ساتھ. میں ایسا پھل ہوں میرے ساتھ ہے شجر میرا. سنا رہا ہے فریدی مثال کے نغمے، دکھا رہا ہے اثر نالے سحر میرا. درود لب ہے سرشار ہے جگر میرا، کہ ہو رہا ہے مدینے کو سفر میرا. ملے گی مجھ کو بھی اپنی حیات کی لذت، در رسول کو جس دم جھکے گا سر میرا. نگاہ آئے گی جب محمد حضور کا نور، تبھی ملے گا مجھے مقصد نظر. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ لے گئے ہیں وہاں. مجھے چونکہ پیش کیا گیا ہے خطیب کی حیثیت سے، ورنہ میں جب سے بیٹھا تو میں شعر ہی سنا تھا. اس مسجد میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے، ایک نماز کا 50,000 نمازوں کے برابر. تو وہاں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے. دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو دلیل. لوگ کہتے ہیں کہ کہاں صحابہ نے میلاد کیا؟ تو صحابہ بیٹھے ہوئے جلسہ منعقد کیے ہوئے ہیں اس میں، اور حضور اپنے گھر میں ہے، کاشان اقدس میں ہے، کاشان نبوت میں، اور صحابہ ادھر ذکر کر رہے ہیں. تو سرکار اچانک اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لائے. کہاں تشریف لائے؟ مسجد نبوی میں تشریف. بس یہ آخری بات ہے، آپ غور سے سن لیں کہ صحابہ ذکر کر رہے ہیں اور سرکار اپنے گھر میں، سرکار تشریف لائے. صحابہ نے جب دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں، کہاں مجال چھوڑنے کو بیٹھے رہے. ادب تو ساری کائنات نے ان سے سیکھا. ساری کائنات نے جو ادب سیکھا ہے وہ کہاں سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سلطنت عشق کے سردار صحابہ. صحابہ کو میرا کلام میں نے عمل بھی نہیں کیا، لیکن یہ مجھے کئی سال پہلے میں نے لکھا ہے. لیکن اس وقت جب گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے اس کے اشعار کو یاد ہے سلطنت عشق کے سردار صحابہ، فردوس محبت کے ہیں معمار صحابہ. فردوس محبت کے ہیں سلطنت عشق کے سردار صحابہ، فردوس محبت کے ہیں معمار صحابہ. تو صحابہ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں. حضور آگے، صحابہ کھڑے ہو گئے ادب احترام. پھر سرکار جو خاص جگہ کی صحابہ وہاں لے کے آئے، سرکار بیٹھ گئے. صحابہ اپنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے. تو سرکار نے فرمایا تم بھی بیٹھ گئے. تو صحابہ بھی ادب سے بیٹھ گئے. اور سرکار نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا جلسہ منعقد کیے ہوئے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ما اجلسکم. ہم نے اس کا نام جلسہ رکھا ہے. تو جلسہ بھی جو ہم نے نام رکھا یہ بھی مدینے والے سے ہم نے دیا ہے. یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ میں سے ہے. سرکار نے پوچھا ما اجلسکم، تم یہ کیا جلسہ رچائے اور بسائے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے، کس چیز کا جلسہ کر رہے ہیں؟ تو صحابہ نے انہوں نے بھی جلسے کا لفظ استعمال کیا. جلسنا نذکر اللہ و نحمد اللہ علی ما ہدانا الاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، یہ جو جلسہ منعقد تھا، جو جلسہ ہم کر رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس بار کا جلسہ منعقد کیے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اس میں شکریہ ادا کر رہے تھے. کیا ادا کر رہے تھے؟ شکریہ ادا کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے تھے، اس کی پاکی بیان کر رہے تھے. کس بات پر پاکی بیان کر رہے تھے؟ اس بات پر اللہ کی پاکی بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم میں بھیجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے ذریعے ہم کو عزت عطا فرمائی. ہم کچھ نہ تھے، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا. ہم جب کچھ جہالتوں میں تھے، گمراہیوں میں تھے، ہمیں زندگی کا شعور نہیں تھا، ہمیں چلنا پھرنا نہ آتا تھا، زندگی گزارنا نہیں آتا تھا. یا رسول اللہ، آپ تشریف لائے تو اندھیروں سے اجالے میں آ گئے. آپ تشریف لائے تو ذلت سے عزت میں آ گئے. سبحان اللہ. بہت عمدہ دلیل ہے.
وہ سنگ باری طائف سے دل فگار بھی ہے، دشمنوں کے لیے اس کے دل میں پیار بھی ہے، کھلے ہیں جسم پہ صدا گلاب زخموں کے مگر وہ صبر و عزیمت کا کوثار بھی ہے، کھلا دے اوروں کو خالی شکم جو سو جائے اسی کا سارے خزانوں پہ اختیار بھی ہے، اسی کی جان کا دشمن ہے اہل مکہ بھی، امانتوں کے لیے اس پہ اعتبار بھی ہے۔ ارے بہت بڑا شعر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار مدینہ زندہ باد، اسی کے دشمنوں پر اعتبار بھی ہے۔ واہ واہ، وہ سنگ باری طائف سے دل فگار بھی ہے، تو دشمنوں کے لیے اس کے دل میں پیار بھی ہے، کھلا دے اوروں کو خالی شکم جو سو جائے اسی کا سارے خزانوں پہ اختیار بھی ہے، اسی کی جان کے دشمن ہے اہل مکہ بھی، امانتوں کے لیے اس پہ اعتبار بھی ہے، کھلے ہیں جسم پہ صدا گلاب زخموں کے مگر وہ صبر و عزیمت کا کوثار بھی ہے، وہ سب کو مہر وفا کے اصول دیتا ہے، وہ کعبے پھینکنے والوں کو بھول دیتا ہے، تلخ لہجوں کو جو شائستہ بنا دیتی ہے، تلخ لہجوں کو جو شائستہ بنا دیتی ہے، آپ نے آگے وہ دنیا کو محبت دی، آقا ہے پوچھ رہے کیا کر رہے صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ آپ کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا، جو اتنا کچھ ہمیں ملا ہے کہ آپ کو وجہ سے ملا ہے۔ تو سرکار دیکھیے اس پر کچھ بھی جیسے آج لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ، کیا جلسہ منعقد کر دو، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، یہ پیسہ کہیں لگا دو، یہ کہیں کر دو، کاہے ٹائم برباد کر رہے ہو۔ سرکار اگر ایسا کچھ ہوتا تو حضور یہی تبصرہ فرماتے کہ دیکھو مجھے اعلیٰ آ چکا ہوں، تمہیں ہدایت ملنے کے لیے گئی ہے، اب بہت سارا کام باقی ہے، فلاں فلاں علاقے میں تبلیغ کے لیے جانا ہے، آگے جانا ہے، جلدی کرو جھاگ میں جاؤ، تبلیغ کے لیے جانا ہے۔ سرکار کہتے ہیں نا کہتے ہیں، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم غلاموں کے آقا و مولا، ہم بے سہاروں کے سہارا، اور اس دینی مجلس کے لیے دلیل عطا فرمانے والے آقا سرکار کائنات نے اس پر یہ تبصرہ نہیں فرمایا بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کام کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ کیا واقعی تو یہی کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یہی کر رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا قسم کھاؤ، تو صحابہ نے کہا ہم لوگ قسم اٹھاتے ہیں یا رسول اللہ یہی کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھو یہی منزل ہوتی ہے قرآن کریم میں بھی، اور یہی منزل ہوتی ہے حدیث پاک پڑھنے میں جہاں عشق کا اور ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ اس سے گمراہ بھی ہو جائیں گے، بہت سے لوگ اس سے ہدایت بھی پا جائیں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا تھا لیکن اس سے گمراہ لوگ کیسے ہو گئے؟ آپ کا ذہن میں بات کبھی کبھی آتی ہوگی نا کہ اگر کوئی کہے قرآن ہی سے گمراہ بھی ہو جائیں گے، کچھ ہدایت بھی پا جائیں گے، تو آپ سوچتے ہوں گے کہ قرآن سے گمراہ کیسے ہو گئے؟ تو حضرات چونکہ اس میں بعض جگہ امتحان لیا گیا ہے مومنوں کا، عاشقوں کا اور کافروں کا، امتحان میں کھڑے جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے لوگ ترجمے میں پھنس جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں یہ آیا کہ جب سرکار نے آ کر پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے، ہم لوگ جو حدیث پاک سرکار کے بیان کرتے ہیں کہ سرکار تو وہ ہے کہ فرش زمین پر بیٹھ کر عرش اعظم پر نگاہیں رکھتے ہیں، انگلی اٹھا دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، صبح سورج واپس آ جائے۔ یہ اختیار و شان والی حدیثیں آپ سے بیان کی جاتی ہے نہیں کی جاتی؟ تو جب وہ لوگ کیونکہ جن کے دل میں بغض ہے، پکے سچے مومن نہیں ہے، ظاہری طور سے ایمان کا وہ اظہار کر رہے تھے، تو اللہ نے امتحان کے لیے، حضور نے امتحان کے لیے کچھ ایسی چیزیں رکھی کہ جہاں ایمان اور کفر دونوں واضح ہو جائے۔ تو جب اس منزل پر پہنچے حضور نے آ کے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے، تو وہاں پر اس مزاج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم کہہ رہے تھے حضور تو آسمان کی خبریں رکھتے ہیں، یہاں تو مسجد نبوی کے بازو میں حضور کا گھر ہے، حضور کا گھر ہے، قریب میں حضور کا گھر ہے، حضور کو یہ پتا بھی نہیں کہ مسجد نبوی میں کیا ہو رہا ہے، جس کو پتا نہ ہو مسجد نبوی میں گھر کے بازو میں کیا ہو رہا ہے، اسے کیا پتا کہ وہاں سے اتنی دور یہاں فجلوں کے اندر محفل قائم ہے۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ سرکار دیکھ رہے ہیں محفل قائم ہے، جو اپنی
مسجد نبوی میں نہ دیکھ پاتا ہوں وہ یہاں کیسے دیکھے؟ اسے ایک موقع مل گیا یا نہیں مل گیا؟ لیکن جو عاشق تھا سبحان اللہ اسے ذلیل نظر آ گیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ سوال اگر کر لیا تو حضور کو معلوم نہیں تھا، تو آؤ ہم تمہیں قرآن سے جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو بہت مقامات ہیں لیکن ایک مثال آپ سن لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم کا نام آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر، جن 4 رسولوں پر کتاب نازل کی گئی، باقاعدہ قوانین کے اعتبار سے 10 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تصدیق پر نازل فرمائے۔ کل 104 کتابیں اللہ نے اتاری، یعنی 104 کتابیں اللہ نے اتاری، لیکن سب کچھ وقت کے لیے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے کتابیں کی شکل میں تھے، لیکن باقاعدہ نئی شریعت کے ساتھ قانون اور قوانین کے اعتبار سے شریعت کے ساتھ جن کو کتابیں دی گئی وہ 4 ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم بھی ان میں جن پر کتاب نازل دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے پاس ایک عصا تھا، سبحان اللہ، ایک عصا تھا، وہ ایسا معجزے والا قیمتی تھا کہ اسے زمین پر ڈال دیتے تو وہ عصا صاف بن جایا کرتا، عصا بن جایا کرتا۔ آپ اس عصا سے زمین پر مار دیتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ اتنی بڑی عصا کا حجر فجر تو اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ان کے ہاتھ میں عصا تھا، یعنی لاٹھی، یہ لاٹھی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور کو معلوم نہیں تھا اس لیے پوچھا، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے پوچھا تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، تو بتاؤ کہ اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا، تو یقیناً زبانیں ان کی خاموش ہو جائیں گی، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ معلومات میں یہ بھی اللہ نے پیدا فرمائی، علم اللہ نے پیدا فرمایا، جانکاری اللہ نے پیدا فرمائی، کائنات کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی، وہ خبیر ہے، عالم بذات الصدور۔ تو ضرور کہنا پڑے گا کہ اللہ کا معلوم تھا اس لیے پوچھا، تو کہیں گے پھر کیوں پوچھا اللہ نے؟ تو کہیں گے بھائی یہ معلوم نہیں، تو اگر معلوم نہیں تو مجھ سے ہم سے سنو، اہل حق سے سنو، کہ سوال ہمیشہ جانکاری ہی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ سوال میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی سامنے والے کی جانکاری کے لیے سوال کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے شاگرد سے استاد پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ، اپنے چھوٹے بچے سے آپ سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ، تو کیا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس سے جانکاری حاصل کریں، یا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، یا یہ مقصد ہوتا ہے کسی شاگرد کو کہتے ہیں شاگرد تمہیں کلمہ یاد ہے، کہاں یاد ہے سناؤ، تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ جب پڑھے گا تو سارے سننے والے سنیں گے، یاد کر لیں گے۔ تو بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو سرکار نے جو سوال کیا اس میں حکمت یہ تھی کہ میرے صحابہ جو جواب دیں گے اور اس جواب پر جو میری تصدیق ہوگی وہ آئندہ کے لیے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے پیغام ہو جائے گا۔ فرض کرو اگر آپ مسجد نبوی میں نہ آتے اور سوال نہ کرتے، صحابہ جواب نہ دیتے، صحابہ سرکار نے اس کی تصدیق نہ فرماتے، تو کیا میں یہاں بیٹھ کر حدیث پاک بیان کر رہا ہوتا؟ کیا یہ حدیث پاک کسی کتاب میں آئی ہوتی؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے سرکار کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں حکمتیں تھیں۔ میں نے کہا تھا بند کر دوں گا لیکن جواب دے کر کے میں رخصت ہوتا ہوں۔ تو سرکار نے پوچھا کیا کر رہے تھے، صحابہ نے کہا یہ، سرکار نے کہا قسم کھاؤ، صحابہ نے قسم بھی کھا لیا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کسی بے اعتباری کی وجہ سے، تم پر کسی بہتان کی وجہ سے میں نے قسم نہیں لی ہوتی، بلکہ میں نے قسم اس لیے دی ہے کہ تم لوگ مسجد نبوی میں تھے، میں اپنے کاشان مبارک میں تھا، اور سرکار نے فرمایا حدیث پاک کے لفظ عطانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ صحابہ مسجد
کر ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، میری آمد کا ذکر وہاں پر ہو رہا ہے، تو اللہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم یہاں زمین پر حضور کی آمد کا ذکر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ عالم بالا میں یاد کر رہا ہے، اور فرشتوں کو جمع کر کے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے، ناز فرما رہا ہے، فرشتوں کے سامنے ناز فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں دیکھو دیکھو یہ ہے میرے نبی کے چاہنے والے، یہ میرے نبی محبوب کے قدردان جو احسان بنا کر کے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا، تو اس احسان کو یاد کرنے والے یہ لوگ ہیں، دیکھو یہ نبی کے قدردان ہے، یہ نبی کی محبت کرنے والے ہیں، یہ نبی کے شہزا ہے، اے فرشتوں پر مجھے فخر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بتاؤ کہ جب صحابہ کو اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا تھا اور فرشتوں پر فخر فرما رہا تھا، جیسے میں نے کہا کہ کیا وہ جہاد میں تھے، کیا وہ تبلیغ میں تھے، کیا وہ طواف میں تھے، کیا کسی اور کام میں تھے، ایسا نہیں تھا، اس وقت وہ جو کام کر رہے تھے وہ میلاد مصطفیٰ بیان کر رہے تھے، سرکار کا میلاد بیان کر رہے تھے۔ خوش ہو جاؤ مسلمان، قربان جاؤ اپنے آقا پر کہ 1400 سال پہلے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو کام کر رہے تھے، آج ہم لوگ یہاں بیٹھ کر بچوں کو زمین پر صحابہ کرام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اور اس سنت کو صحابہ کی سنت کو سرکار نے سند عطا فرما دی، اپنی پسندیدگی کی سند عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سند عطا فرما دی۔ آج یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ وہ ہے جو صحابہ کرام نے کیا ہے، اس لیے خوشیاں ہیں بہت، پر یہ خوشی سب سے الگ ہے، کونین میں میلاد نبی سب سے الگ ہے۔ میں نے لکھا تھا کہ جہاں جہاں بھی منور ہے جس کسی کے چراغ، وہ سب ہے صدقہ پیدائش نبی کے چراغ۔ تم اگر تمہیں پتہ نہیں ہے یہ لائٹ اور یہ ساری چیزیں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، تو جان لو کہ صحابہ کے زمانے میں بھی تھی، لیکن اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب سرکار کی آمد کی وجہ سے پروردگار عالم نے فرمایا کہ حضور کی یعنی اے محبوب آپ کو پیدا کرنا اگر مقصد نہ ہوتا تو آسمان کو نہ بناتا، زمین کو نہ بناتا، چاند ستاروں کو نہ بناتا، خورشید کو آفتاب کو نہ بناتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد کے انتظام کی بنیاد پر یہ جو آسمان پہ خمخمے لگائے ہیں ستاروں کے، جو چاند اور سورج ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد کے موقع پر، اور یہ صحابہ کے زمانے میں دکھایا نہیں تھا۔ آج 1000 خمخمے لگا لیں، لائٹیں کر لیں، کیا چاند اور سورج کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ستاروں کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ جہاں جہاں بھی منور ہے جس کسی کی جگہ، وہ سب ہے صدقہ پیدائش نبی بھی۔ اور بجھا سکو تو بجھا، تو آج بہت مٹانے پر آئے ہونا کہ مٹانا چاہے تو جھنڈے لاؤ، فلانا ہو فلانا ہو، ارے یہ تو تم ختم بھی کر دو گے، بجھا سکو تو بجھا دو یہ مہر و ماحول نجوم، اے نجدیو یہ میلاد کی خوشی کے چراغ۔ اور جہاں میں آ گیا بخشش کرانے والا رسول، جہاں میں آ گیا بخشش کرانے والا رسول، نہ کیوں جلائے گنہگار آج ہی کے چراغ، اور نبی کے نور کی دھڑکن اگر نہیں پاتے، نبی کے نور کی دھڑکن اگر نہیں پاتے، نبی کے نور کی دھڑکن اگر نہیں پاتے، جلے نہ ہوتے دو عالم کے زندگی کے چراغ، جلے نہ ہوتے دو عالم کے زندگی کے چراغ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔